الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. صدق اللہ العظیم. اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے انکار کیا اور متکبرانہ رویہ اختیار کیا اور کافروں میں شامل ہو گیا. محترم وائرس و بزرگوں، گزشتہ مجلس میں اسی قسم کا ایک واقعہ جو انسان کی تخلیق سے پہلے کا جو پیش آیا تھا، جب اللہ رب العزت نے اس مخلوق انسان نامی مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس ارادے کا ظہور اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے اس کا ظہور فرمایا کہ میں ایک انسان نام کی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں. اس پہ فرشتوں نے سوال کیا تھا کہ آپ ایسی مخلوق کو پیدا کریں گے جو زمین میں فساد مچائے گی، خون خرابہ کرے گی، اور آپ کی پاکیزگی بیان کرنے کے لیے، آپ کی تحمید اور آپ کی حمد، اس کی تسبیح بیان کرنے کے لیے ہم کافی ہیں. تو اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے بہت سے جوابات ان کے دیے. ایک تو حکیمانہ جواب دیا تھا کہ میں جو باتیں جانتا ہوں آپ وہ نہیں جانتے. یہ تو حکیمانہ جواب تھا، اور یقینی بات ہے جو چیزیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ چاہے فرشتے ہو یا کوئی بھی ہو، کوئی نہیں جان سکتا وہ. اور ایک عملاً تجربہ کروا کے اللہ رب العزت نے ایک بات ان کو سمجھائی تھی. جب حضرت آدم علیہ السلام کو سارے چیزوں کے نام سکھلائے گئے تھے، اور نام سکھلانے کے بعد جب ان سے پوچھا گیا کہ ان چیزوں کے نام بتلائیں، تو حضرت آدم علیہ السلام نے تمام نام بتلا دیے تھے، اور فرشتے اس نام کو بتلانے سے قاصر تھے. وہ انہوں نے منع کر دیا، انہوں نے معذرت پیش کر دی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ ہم تو اس چیز کے جاننے کے اہل ہے ہی نہیں، ہم جان ہی نہیں سکتے جتنا آپ نے ہم کو علم دیا تھا، نہیں ہم جان سکتے. تو وہاں پہ اس کے متعلق باتیں گزری تھی کہ وہ کیا نام تھے، وہ کیوں فرشتے یاد نہیں کر پائے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے کیوں اس کو بیان کر دیا. اور اس کے بعد کا ایک تذکرہ اور اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ جب یہ تخلیق کا سلسلہ پورا ختم ہو چکا اور پورا آدم علیہ السلام بن کر تیار ہو چکے اور یہ سارے مرحلے گزر گئے، اس کے بعد ایک اور واقعہ پیش آیا کہ اللہ رب العزت نے تمام فرشتوں سے یہ کہا کہ آدم کو سجدہ کریں. تو اللہ رب العزت یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا حضرت آدم علیہ السلام کو سوائے ابلیس کے، کہ ابلیس نے انکار کر دیا اور اس نے تکبرانہ رویہ اختیار کیا اور وہ کافروں میں شامل ہو گیا. کافروں میں سے ہو گیا. کافروں میں شامل ہونے کی وجہ کیا تھی؟ تکبرانہ رویہ اختیار کرنے کی وجہ سے اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، تو وہ کافروں میں شامل ہو گیا. اس آیت کے تحت چند باتیں ایسی جو سمجھنی ضروری ہے. ایک تو یہ کہ مفسرین نے اس موقع پہ بات ذکر فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ بات بتلانا مقصود تھی فرشتوں کے سجدہ کروانے سے کہ یہ وہ انسان، یہ جو مخلوق میں نے بنائی ہے، جو انسان نام کی جو میں نے مخلوق پیدا کی ہے، یہ وہ مخلوق ہیں. اگر یہ میری اطاعت کے ساتھ زندگی گزارے گی تو یہ فرشتوں یہ تم سے زیادہ اشرف بن جائے گی، تم سے زیادہ معزز بن جائے گی، تم سے زیادہ افضل بن جائے گی اگر یہ میری اطاعت کے ساتھ زندگی گزارے گی. تو اس بات کو بتلانا تھا، اس بات کو سمجھانا تھا، اس لیے سجدہ کروایا. مفسرین نے ایک بات ذکر فرمائی، اور بعض مفسرین یہ ذکر فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ مراد ہو چونکہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو انسان کے ساتھ بہت سے کاموں میں لگا رکھا ہے. اب دیکھیں انسان کی عبادتوں پہ فرشتے معمول ہے، یہ ثواب کا لینا دینا اور یہ لکھنا اور جتنی بھی چیزیں، یہاں تک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی کے جسم میں جتنے جوڑ ہیں، جتنے جوائنٹس ہیں، اس جوائنٹس کی حفاظت کے لیے رب العزت نے ایک فرشتہ مقرر کر کے رکھا ہے کہ وہ ہر جوائنٹ، جتنے جوائنٹ آدمی کے جسم میں ہیں، ان تمام جوائنٹس کی حفاظت کے لیے ایک ایک سیپریٹ اللہ رب العزت نے فرشتے کو مقرر کر کے رکھا ہے اس کی حفاظت کے لیے. تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو انسان کے ساتھ اتنا کلوز کیا ہوا ہے، ان کو اتنا لگایا ہوا ہے، ان کو وابستہ کیا ہوا ہے. تو بتلانے کا مقصود یہ تھا کہ انسان، یہ جو کائنات اللہ رب العزت نے بنائی ہے، اس کائنات کا اصل بنانے کا مقصود جو تھا وہ انسان ہے، اور فرشتوں کو ان کی خدمت میں لگایا ہوا ہے.
ان کی عبادتوں پہ وہ معمور ہے کہ جو انہوں نے نیک اعمال کیا اس کا بدلہ اللہ کیا، ان کی دعاؤں پہ آمین کیا، اس طرح کے بہت سے معاملات ہیں جس کے فرشتے انسانوں کی عبادتوں کے اوپر اس کو معمول ہوتے ہیں، ان کی ڈیوٹی پہ لگے ہوئے ہیں، ان کی حفاظت کی ڈیوٹی پہ لگے ہوئے ہیں۔ ہم جب دعائیں پڑھتے سفر کی تو فرشتے سفر کے دوران ہماری حفاظت کے لیے آ جاتے ہیں، اور جب دعائیں کی جاتی ہیں اس کے اوپر آمین کہتے ہیں، اور اس طرح کی بہت سی صورتیں ہیں جس کے اندر فرشتے انسانوں کی خدمت کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ تو مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ اس سجدہ کروانے سے بتلانا یہ مقصود تھا کہ اس کائنات کا جو نظام اللہ رب العزت نے بنایا ہوا ہے، اس کے اندر اصل مقصد، اصل مقصود، اصل مین امپورٹنٹ چیز جو تھی، جو قابل ذکر جو تھی، وہ انسان کی ذات ہے، وہ انسان ہے جس کو بنانا، جس کو پیدا کرنا مقصود تھا۔ اگرچہ فرشتے وہ مخلوق ہے جو اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہے، اللہ کی اطاعت پر معمور ہے، وہ اللہ کی ایک رائے کے دانے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کر سکتے، اس کے باوجود ان کو سجدہ کروا کے اللہ رب العزت نے ڈکلیئر کر دیا کہ اصل امپورٹنٹ چیز یہ ہے۔ اور جیسا میں نے شروع میں عرض کیا، بعض مفسرین نے کہہ رہے ہیں کہ یہی انسان اگر اطاعت کے ساتھ زندگی گزارے تو اللہ تعالیٰ اس کو فرشتوں سے زیادہ اشرف اور افضل بنا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت اسی واقعے کو ذکر بیان فرما رہا ہے اس آیت کے اندر کہ جب اللہ رب العزت نے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتے سجدے میں چلے گئے، وَسَجَدُوا، تمام نے سجدہ کر لیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، سوائے ابلیس۔ ابلیس نے کیا کیا؟ ابا واستکبر، اس نے انکار کر دیا اور تکبراً رویہ اختیار کر دیا۔ اس میں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو سجدہ کروایا گا فرشتوں سے حضرت آدم علیہ السلام سے، تو ہم نے سن رکھا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے، حرام ہے اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا۔ تو مفسرین نے اس موقع پہ اس بات کو ذکر فرمایا ہے کہ سجدے کی دو قسم ہوتی ہیں۔ ایک سجدہ وہ ہوتا ہے جو تعظیم کے لیے کیا جاتا ہے، رسپیکٹ کے لیے کیا جاتا ہے، احترام میں کیا جاتا ہے، اور ایک سجدہ وہ ہے جو عبادت میں کیا جاتا ہے، جو ہم نمازوں میں سجدے کرتے ہیں، اپنا اللہ کو اپنا خالق مان کر، اپنا مالک مان کر، اپنا رب مان کر اور اپنا معبود مان کے ہم جو سجدہ کرے وہ سجدہ عبادت ہی کہلاتا ہے، وہ سجدہ عبادت والا سجدہ کہلاتا ہے، وہ اللہ کے سوا کسی کو جائز نہیں ہے۔ نہ پچھلے کبھی جائز تھا، جب سے سجدہ، جب سے عبادت کا سلسلہ شروع ہوا ہے، نہ کبھی وہ جائز ہوا ہی نہیں ہے، کسی زمانے میں، کسی دور میں، کسی نبی کے لیے، کسی انسان کے لیے کبھی جائز نہیں تھا عبادت والا سجدہ، جس کو سجدہ کیا جائے اس کو معبود سمجھ کر، اس کو خالق سمجھ کر، اس کو رازق سمجھ کر۔ ہاں وہ سجدہ جو کسی کی تعظیم کے لیے، رسپیکٹ کے لیے کیا جاوے، اس کی عظمت، اس کو عزت کو بڑھانے کے لیے کیا جاوے، اس کی اجازت تھی۔ جیسے فرشتوں سے جو سجدہ کروایا گیا یہ وہی سجدہ تھا جو عزت والا تھا، تعظیم والا تھا۔ فرشتوں نے جو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا وہ عبادت والا سجدہ نہیں تھا، وہ تعظیمی سجدہ تھا، جیسا کہ بہت سے نبیوں کی شریعت میں اللہ عز و جل نے اس کی اجازت دی تھی۔ سورہ یوسف کے اندر ہم نے وہ تذکرہ اللہ عز و جل نے ذکر فرمایا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائیوں نے اور ان کے والدین نے ان کو سجدہ کیا تھا، ان کی شریعت میں اس کی اجازت تھی، اس قرآن شریف نے اس کو واضح کیا ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا، یہ بھی فرشتوں کا یہی تعظیمی سجدہ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے اندر جو ان کے 11 بھائیوں نے اور ان کے باپ نے، ان کی والدہ نے جو سجدہ کیا تھا وہ بھی یہی تعظیمی سجدہ تھا، وہ عبادتی سجدہ نعوذ باللہ نہیں تھا، اس کی اجازت کسی زمانے میں نہیں ہے، کسی دور میں نہیں ہے۔ ہاں تعظیمی سجدے کی اجازت کچھ دور کے اندر، کچھ امتوں کے اندر، کچھ نبیوں کو دی گئی تھی، لیکن بعد میں منسوخ کر دیا گیا۔ جب اس بار اس امت محمدیہ کی آئی، جب باری ہماری آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آئی، مفسرین نے اس موقع پہ بات نقل فرمائی، چونکہ اس دین کو یہاں پہ مکمل کر دیا گیا، اب کوئی نئی شریعت آنے والی نہیں تھی، اب کوئی نیا دین آنے والا نہیں تھا، اور اللہ رب العزت نے صاف ڈکلیئر کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے میرا دین تم پر مکمل کر دیا، اب کوئی اس کے اندر رد و بدل، کوئی چینجنگ ہونے والا نہیں ہے۔ تو مفسرین یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کوئی ایسا کونا، کوئی ایسا کورنر جو شرک کے قریب لے جانے والا ہو، جو آدمی کو شرک کے قریب لے جانے والا ہو، وہ باقی نہیں رکھا، ان چیزوں کو منسوخ کر دیا، ان کو حرام کر دیا گیا جو آدمی کو شرک کے قریب لے جانے والا تھا، چونکہ اب کوئی دین نیا آنے والا نہیں تھا۔ اگر ہو سکتا اس کے بعد نیا شریعت ہوتی، اللہ کا ارادہ ہوتا تو اس زمانے میں اس کی پرمیشن ہوتی، بعد میں اس کو منسوخ کر دیتے، لیکن یہ آخری ہے۔ اگر اس کو پرمیشن ابھی دیں گے اور ان کے ذریعے سے، ان سجدوں کے ذریعے سے لوگ شرک پہ چلے گئے۔ ہمارے زمانے کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس سجدے کو شریعت محمدی کے اندر حرام کر دیا، پھر بھی درگاہوں پہ سجدے کیے جا رہے ہیں، لمبے چوڑے سجدے کیے جا رہے ہیں، بڑے بڑے بزرگوں کے سامنے سجدے کیے جا رہے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔
تو جب منع کیا حرام کیا گیا تھا تب اس کی وہ لوگ اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں. اگر اس کی اجازت دی جاتی تو امت کا کیا حال ہوتا. تو یہ اللہ کی بڑی حکمتانہ فیصلہ تھا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے سجدے کو حرام کرا دے دیا گیا. سجدہ عبادتی تو صرف اللہ کو کر سکتے ہیں، لیکن سجدہ جو تعظیمی تھا اس کو بھی منع. اس سے چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اگر میری امت میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی، میں بیوی کو کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کر. میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. لیکن میری امت میں، میرے دین میں، میری شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس سے صاف بات واضح ہوتی ہے کہ ہمارے زمانوں کے اندر جو یہ رسم بنی پڑی ہے اور ایک بہت بڑا امت کا طبقہ اللہ ہماری حفاظت فرما اس پر لگا ہوا ہے. درگاہوں پہ جا کے، مزاروں پہ جا کے، قبروں کے سامنے. اور فقہا کی کتابوں اٹھا کر دیکھیں، فقہا نے یہاں تک مسئلہ بیان کیا ہوا ہے کسی بڑے بزرگ کے سامنے آدمی جھک کر سجدہ کریں اور اس وہاں کا رواج سے جھکنا عبادت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو وہ جھکنا بھی اس کے لیے حرام ہے. وہ جھکنے سے کافر ہو جائے گا. اگر وہاں کا رواج اور وہاں کے لوگوں کا رواج اس طرح ہے کہ بھائی جھکنے کی عبادت کے طور پر لوگ جھکتے ہیں اس لوگوں کے سامنے، اور یہ بزرگ کے سامنے جھک رہے اس طرح، تو اس کو اجازت منع کیا گیا ہے کہ ایسا نہ کرے. وہ سجدہ تو دور کی بات ہے. تو بڑی سنگین ہے. اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کسی کو پارٹنر شریک ٹھہرانے کے اندر بڑے حساس ہے. وہ بالکل برداشت نہیں کرتے. لیکن آج بہت بڑا طبقہ اس کو معمولی حیث سمجھ کر، ہمارے ان ملکوں کے اندر اس کا الحمدللہ رواج نہیں ہے، لیکن ہمارے مشرقی ملکوں کے اندر دیکھا، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ان ملکوں کے اندر جہاں مزارات اور اس چیزوں کے رواج لگے ہوئے ہیں اور صبح شام سینکڑوں اللہ کی نافرمانیاں کی جا رہی ہے اور ان کے سامنے سجدے کیے جا رہے ہیں، ان سے مانگا جا رہا ہے. قرآن کی ان آیتوں سے صاف انکار کیا جا رہا ہے، صاف منع کیا گیا ہے، اور فقہ نے اس کے حرام کا مسئلہ لکھا ہوا ہے. تو ایک تو بات یہ تھی کہ فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا، وہ تعظیمی سجدہ تھا. لیکن اس کے بعد یہ ذکر فرمایا گیا کہ فسجدوا الا ابلیس کے سوا تمام نے سجدہ کیا. ابلیس نے کیا ابا واستکبر، ابلیس نے انکار کیا اور تکبرانہ رویہ اختیار کیا. وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. مفسرین نے اس موقع پہ ایک سوال نقل فرمایا کہ سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب قرآن میں اس بات کا ذکر فرمایا تو یہ ذکر فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور ابلیس تو فرشتہ نہیں ہے، وہ تو فرشتہ ہے نہیں. سورہ کہف کے اندر ذکر فرمایا وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، ابلیس تو وہ جناتوں میں سے ہے، فرشتہ تو ہے نہیں. تو اگر وہ اللہ کے حکم میں شامل تھا نہیں اور پھر اس نے انکار کیا تو یہ نافرمانی کیسے ہو گئی؟ یہ تو انکار کرنے والا ہوا نہیں. ہاں، اس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوتا اور وہ منع کرتا تو نافرمان کہلاتا، لیکن وہ تو فرشتوں کے ساتھ حکم میں شامل تھا نہیں، وہ تو جنات ہے. اور اللہ علیہ نے فرشتوں سے کہا تھا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، ملائکہ لفظ فرشتوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرے، اور جنات فرشتوں میں سے نہیں ہے، وہ الگ قسم ہے. تو مفسرین نے اس موقع پہ ایک بڑا عجیب عقل کو دستک دینے والا جواب دیا ہے کہ چونکہ اس زمانے کے اندر اس موقع پر فرشتے سب سے افضل ترین مخلوق تھی، انسان کے بنائے جانے سے پہلے سب سے اشرف ترین مخلوق تھی. تو مفسرین نے فرما رہے کہ جب اس زمانے کے اندر جب اللہ عز و جل نے یہ حکم دیا سجدہ کرنے کا تو تمام جاندار چیزیں جو دنیا کے اندر تھی تمام کو حکم دیا تھا، اور فرشتوں کا اس لیے خاص طور پر ذکر فرمایا قرآن کے اندر چونکہ یہ اشرف ترین مخلوق تھی. اگر اس کو حکم دیا گیا تو جنات اس کے بعد والی قسم ہے تو اس کو تو بدرجہ اولا کرنا چاہیے. جب فرشتے اتنی بڑی مخلوق، اتنی عظیم اس زمانے کی مخلوق تھی، وہ سجدہ کر رہی ہیں، تو جنات تو بعد کے لوگ تھے، اس کے بعد کی کیٹیگری کے لوگ تھے، اس کے بعد کے لیول کے مخلوق ہیں. اس کو تو بطریق اولا اس کو تو بالکل جلدی کرنا چاہیے، اس کو آگے بڑھ کے کرنا چاہیے، اس کو زیادہ اس کے لیے حکم لگتا ہے. یہ جیسے کسی حکم کے اندر کسی چیز کا کوئی بڑے کو ہم مامور بناتے ہیں تو چھوٹا اس کے اندر بدرجہ اولا شامل ہو جاتا ہے. ہم نے کسی کے طور پہ مطلب گھر کے اندر باپ بیٹھا ہوا ہے اور بڑا بیٹا بھی ہے، چھوٹا بیٹا ہے، تو باپ نے پانی لانے کا حکم دیا تو چھوٹا بیٹا اٹھ کر پانی لینے کے لیے جا رہا ہے تو کیا کہیں گے بھائی بڑے بیٹے کو تو بدرجہ اولا اٹھ کر لے جانا چاہیے. چھوٹے سے کوئی چوک بھی ہو جائے گی، چھوٹ بھی جائے گا، گر جائے گا، ہو جائے گا، لیکن بڑا اگر بیٹھا ہوا تو بڑے کو تو اٹھ کر جلدی سے جانا چاہیے، اس کے لیے ذمہ داری پہلے بنتی ہے. تو اس طرح سے بدرجہ اولا کا جو مسئلہ ہے کہ بھائی آدمی کو اگر کسی چیز کا حکم دیا جائے تو اس کو اگر کسی بڑے کو حکم دیا جاوے تو چھوٹے کو اس کے اندر خود جھوک کر آگے بڑھنا چاہیے. اور ابلیس نے اس میں اپنا 100% نہیں دیا اور اس نے انکار کیا اور اس کی وجہ سے وہ کافر میں سے ہو گیا.
اس میں مفسرین نے ایک اور بات نقل فرمائی، ابلیس نے صرف انکار نہیں کیا، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے صرف دو لفظ استعمال فرمائے، ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبرا رویہ اختیار کیا، لیکن اسی کی تفسیر کو اللہ رب العزت نے آگے سورہ اعراف کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ ابلیس نے، شیطان نے یہ کہا تھا، قال انا خیر منہ خلقتنی من النار وخلقتہ من الطین، میں تو اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اس کو مٹی سے بنایا ہے، اور آگ چونکہ مٹی سے بہتر ہوتی ہے اس لیے میں اس کو سجدہ نہیں کرتا۔ یہ اس کا ذکر اللہ رب العزت نے اس کی بات کو نقل فرمایا قرآن شریف کے اندر۔ تو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جو شیطان نے جو اللہ کو جواب دیا تھا، نہ کرنے کا جو ریزن بیان کیا تھا، وہ عقل کے اعتبار سے اگر آدمی سوچے تو بالکل کریکٹ بات ہے، بالکل صحیح بات ہے، اگر عقلی اعتبار سے سوچے۔ خلقتنی من النار وخلقتہ من الطین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آگ مٹی سے بہتر ہوتی ہے، تو کوئی بھی سمجھا آگ بالکل یقیناً مٹی سے بہتر ہوتی ہے، وہ اوپر اٹھنے والی ہوتی ہے، بس زمین پہ مٹی زمین پہ رہ جانے والی ہوتی ہے۔ تو عقلی اعتبار سے اگر سوچا جاوے تو یہ حکم بالکل درست تھا، لیکن پھر بھی اس کو کافروں میں شمار، اس کے انکار کو کافروں میں شمار کیا گیا۔ مفسر اس موقع پہ یہ بات نقل فرمائی، اگرچہ اس کی عقلی دلیل جو دی تھی اس نے سزا نہ کرنے کی، یہ عقلی دلیل اگرچہ کریکٹ تھی، لیکن اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میری عقلی دلیل کے سامنے فرمان کس کا ہے، حکم کس کا ہے، میرے خالق و مالک کا حکم ہے۔ میری سینکڑوں ہزاروں لاکھوں دلیلیں چور ہو جاوے، وہ ٹوٹ کر ملیا میٹ ہو جاوے جب میرے رب کا حکم آ جاوے۔ اس آیت کریمہ کے ذریعے سے مفسرین نے ایک بڑا اہم لیسن دیا ہوا ہے کہ ہمارے زمانے کے اندر جو رواج، جو رسم بنی ہوئی ہے، ہم ہر عبادت کے اندر، ہر حکم کے اندر حکمت معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی اللہ نے اس چیز کا حکم دیا ہوا ہے، اس کا حکمت کیا ہے؟ اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے 5 وقت، کیوں 6 وقت کی نہیں کی، کیوں 7 وقت کی نہیں کی، کیوں 3 وقت کی نہیں کی، کیوں 4 وقت کی نہیں کی؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی یہ وجہ کیا ہے؟ ہم عقل کے اعتبار سے اللہ کے ہر کمانڈ کو جج کرنا چاہتے ہیں۔ مفسرین اس موقع پہ لکھا ہے اللہ نے جو عقل بنائی ہے وہ ایسی نہیں ہے جو ہر سوال کا جواب دے دیں، بعض موقعوں پہ یہی عقل تم کو گمراہ کر سکتی ہے، اس کو برباد کر سکتی ہے۔ شیطان کی عقل نے اس کو گمراہ کر دیا تھا، وہ اللہ کے حکم کے سامنے کھڑی ہو گئی، اللہ کے حکم کے سامنے کھڑی ہو گئی، اور اس نے یہ نہیں دیکھا کہ بھائی کون حکم کرنے والا ہے، کون کہنے والا ہے، کون مجھے کمانڈ دینے والا ہے۔ تو یہ جو آج کل کا جو رواج بنا ہوا ہے، ہر حکموں کے اندر، ہر اللہ کے کمانڈز کے اندر، ہر عبادتوں کے اندر، جو میرا اللہ نے کہہ دیا، چاہے میری عقل تسلیم کرے نہ کرے، میں اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار۔ یہی تو مسلمانیت ہے، یہی اسلام کا بیز ہے۔ عقل میں آئے یا نہ آئے، سمجھ میں آئے نہ آئے، پھر بھی کرنا ہے۔ یہی پر اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں، اور یہی اسلام کا بیز ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ رب العزت نے حکمت بیان نہیں کی، بہت سے احکام کے اللہ رب العزت نے حکمت بیان کی ہے، وہ تسلی کے لیے کی ہے، لیکن تمام حکموں کی حکمت ہماری سمجھ میں آ جاوے، اور جتنے بھی اللہ رب العزت نے حکم ہماری زندگی پر وابستہ کیے، جب سے ہم بالغ ہوئے اور موت کے آخری سانس تک جتنے بھی کمانڈز، جتنے بھی حکم اللہ کی طرف سے مجھ پر عائد کیے جا رہے ہیں، مجھ پر لازم کیے جا رہے ہیں، ان تمام حکموں کی دلیل، ان تمام حکموں کا ریزن، ان تمام حکموں کی حکمت میں سمجھوں، میری عقل میں آ جاوے، میری سمجھ میں آ جاوے، یہ کسی انسان کے لیے بس کی بات بھی نہیں، کسی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ انی اعلم ما لا تعلمون، جب فرشتوں نے یہی سوال کیا تھا، اللہ عز و جل نے کو حکیمانہ جواب دیا، میں جو باتیں میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تو اس طرح کے سوال کرنے کی تمہاری اوقات نہیں ہے، تمہاری حیثیت نہیں ہے، تمہیں جس بات کا حکم کیا جائے وہ کرتے رہے۔ تو بڑی اہم بات مفسرین اس موقع پہ بیان فرمائی ہے کہ جہاں عقل کا تقابل اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ہو، تو وہاں ایک سلیم الطبع آدمی، ایک سلیم الطبع آدمی جس کی طبیعت سلیم ہے، جس کی طبیعت اچھی بات کو پسند کرنے والی ہے، وہ ضد والی، ہٹ ڈرمی والی یا نفرت والی طبیعت نہیں ہے، وہ سلیم الطبع آدمی ہے، تو وہ اپنی عقل کو سائڈ پہ رکھ کر اللہ کے حکموں کو سر خم تسلیم کرتا ہے، اور اللہ کے حکموں کے اوپر اپنی جان کو نچھاور کرتا ہے، اپنے حکموں کو، اللہ کے حکموں کو اپنے سامنے رکھتا ہے، چاہے میرا پرسنل کچھ بھی ہو جائے، لیکن اللہ نے کہہ دیا، میری سمجھ میں آئنا ہے، یہ میرے لیے زیادہ اہم اور امپورٹنٹ ہے، یہ تقاضا ہے۔ اسی لیے بعض مفسرین نے اس موقع پہ نقل فرمایا ہے کہ یہ جو شریعت اسلامیہ کے جو احکام و کمانڈس ہیں، یہ آدمی اس کے اندر اگر عقل سے سوچتا ہے تو عقل کے گھوڑے اس کو بربادی کی طرف لے جانے والے ہیں۔ اور جتنے بھی لوگ تھے جو اپنی عقلوں پہ بڑے ناز کرتے تھے اور اپنی عقلوں کی وجہ سے سوچتے تھے، آپ کفار مکہ کے شریعت کو، ان کے حالات کو اٹھا کر دیکھیں، ابو جہل، ابو لہب، اس طرح کے جو لوگ تھے جو اپنے زمانے کے اندر بڑے لیڈر قسم کے، بڑے پولیٹیشین کے اعتبار سے بڑے
عہدے کے مالک سمجھے جاتے تھے، اور بڑا کریٹیکل ایک ویز ہے پولیٹیشین، آپ سمجھتے بڑا کتنا اس کے اندر عقل کی ضرورت پڑتی ہے، کتنا آدمی اس کے اندر لگتا ہے. بڑے اس زمانے کے حکیم حکومات تھے، اور بڑے شعر جو شاعر لوگ ہوتے ہیں وہ بڑی عقلوں کے مالک ہوتے ہیں. اس طرح کے بہت سے بڑے بڑے قسم کے اس زمانے کے اندر لوگ تھے جو اپنی عقل پہ ناز کرتے تھے، لیکن وہ عقل کی بیس پر قرآن حدیث کو سمجھنا چاہتے تھے، تو وہ ان کے مقدم میں اللہ رب العزت نے ہدایت نہیں رکھی تو ہدایت نہیں لا سکے. اس لیے یہ شاعر نے بڑا خوب کہا ہے، یہ وادی اہل وفا ہے، چلنا سنبھل سنبھل کے، ہوشیار گر رہے ہیں دیوانے چل رہے ہیں. یہ وادی اہل وفا ہے. جو لوگ عقل کے بیس پر زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ شرع سنت پر نہیں چل سکتے، وہ بھٹک کر گر جائیں گے. جو دیوانہ بن کے اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں جو زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ چل جاتے ہیں. اسی آیت کی تفسیر کے اندر حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرکزہ نے بڑی عجیب بات لکھی، بڑا اہم پوائنٹ لکھا ہوا ہے کہ بہت سی روایتوں سے ثابت ہیں کہ شیطان جو تھا وہ بڑا عالم تھا. بڑی روایتیں اس کی ہے کہ بڑا عالم تھا، اس کے پاس علم بڑا تھا. اور بہت سی روایت ایسی جو ضعیف ہے لیکن اس کو رد نہیں کیا جا سکتا، جس کے اندر بات بیان کی گئی ہے کہ شیطان وہ اس واقعے سے پہلے اللہ کی عبادتوں کے اندر لگا ہوا تھا، اللہ کی عبادتوں میں شریک ہوتا تھا. وہ اللہ کی عبادت، وہ عابد بھی تھا، عالم بھی تھا اور عابد بھی تھا. اور اس واقعے سے اسی جو ہم نے دلیل اس کی سنی کہ میں جو آپ نے آنکھ سے پیدا کیا اور آدم کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا، اس دلیل کی بیس پر مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں وہ عاقل بھی تھا، اس نے عقل والی دلیل دی، عقل کو دستک دینے والی جو ایک سمجھدار آدمی جو دلیل سے اسی دلیل دی. تو وہ عاقل بھی تھا، وہ عالم بھی تھا، وہ عابد بھی تھا. پھر بھی وہ کافروں میں شمار ہو گیا، منکرین میں شمار ہو گیا. حضرت یہ فرماتے ہیں کہ وہ عاقل تھا، عابد تھا، عالم تھا، لیکن عاشق نہیں تھا. اگر وہ عاشق ہوتا تو یہ دیکھتا کہ میرے محبوب کا کیا حکم ہے، اس کے آگے میری عقلی دلیل ساری پھینچ ہے، ساری عقلی دلیلیں ساری ٹوٹ کر ملیا میٹ ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کی محبت دلوں کے اندر ایسی بچائی جاوے کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا شوق پیدا ہو، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا شوق پیدا ہو. اس لیے صحابہ کرام کے آپ حالات کو پڑھیں گے، وہ ایک نماز کا وقت ختم ہوتا تھا تو دوسری نماز کے اندر ایسے، دوسری نماز کے انتظار میں ایسے لگتے تھے جیسے کوئی باپ اپنے بچھڑے ہوئے بیٹے کے انتظار میں لگا ہوا ہو کہ میرا بیٹا تھا وہ 10 سال سے کہیں دور چلا گیا، آج آنے والا، اس کے انتظار کرنے کیسا لگا ہوا ہوتا ہے. کہ ویسا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نماز کے ختم ہونے کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں تھے. کبھی مغرب پڑھ لی، عصر پڑھ لی، ابھی مغرب کی نماز پڑھنی ہے، اس کے انتظار میں لگے ہو کہ کب مغرب کی اذان ہو، کب مغرب کی اذان ہو، کب مغرب کی نماز پڑھ لیں. کوئی ایک حکم ادا کر دیا، دوسرے حکم کے ادا کرنے کی تلاش میں اور اس کے شوق میں لگے رہتے کہ بھائی میں نے یہ حکم ادا کر دیا، اب اگلا میرے پاس کون سا حکم آنے والا ہے، مجھے کون سا حکم ادا کرنا ہے. وجہ کیا تھی کہ اللہ کی محبت دلوں میں ایسے بیٹھی ہوئی تھی، ایسے اندر اتری ہوئی تھی کہ اللہ کی عبادت کے علاوہ اور کوئی چیز ان کی سمجھ میں آتی نہیں تھی. چاہے وہ جن شعبے میں جس حالات میں بھی ہوتے تھے، کھاتے بیٹے وہ اللہ کے حکم کو مد نظر رکھ رہے ہیں، جہادوں کے میدان میں اللہ کے حکم کو مد نظر رکھ رہے ہیں، مسجد کے اندر اللہ کے حکم مد نظر رکھ رہے ہیں، اپنی تجارتوں کے اندر، اپنے دوستوں کی محفلوں کے اندر. اس لیے کوئی چیز ان کے راستے کی بیڑیاں نہیں بن سکی، کوئی محفل ان کے اللہ کے حکم کو فالو کرنے سے معنی نہیں بن سکے. ہماری بہت سی دوستوں کی محفل ایسی ہوتی ہے جہاں اللہ کے حکم سینکڑوں حکم توڑ جاتے ہیں. لیکن صحابہ کی بھی دوستوں کی محفلیں لگتی تھی، لیکن کبھی کوئی محفل ان کو اللہ کے حکم کے اندر رکاوٹ نہیں بن سکی. ہمارے گھروں کی محفلیں بعض مطلب ایسی ہوتی ہے جس کے اندر اللہ کے سینکڑوں حکم توڑے جاتے ہیں. صحابہ کے گھروں میں محفلیں لگتی تھی، وہ بیٹھے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، لیکن کسی بھی صحابی کے گھر کی محفل ان کے اللہ کے حکم کے اندر معنی نہیں بن سکی، بلکہ ان کو ابھارنے والی تھی، ان کو آگے بڑھانے والی تھی اور ان کو شوق دلانے والی تھی. وجہ یہ تھی کہ ان کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت ایسی بسی ہوئی تھی کہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز ان کی سمجھ میں آتی نہیں تھی. اور مفسرین نے اس موقع پہ ایک اور بات بیان فرمائی ہے کہ رب العزت نے قرآن شریف کے اندر اسی بات کو واضح کرنے کے لیے اور ایک مقام کے اوپر سورہ احزاب کے اندر یہ ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَكُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. اور جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا حتمی فیصلہ کر دے، کسی بات کا حتمی فیصلہ کر دے تو نہ کسی مومن مرد کے لیے اور نہ کسی مومن عورت کے لیے اس بات کا اختیار، اس معاملے کے اندر کوئی اختیار باقی نہیں رہتا. جب اللہ تعالیٰ کسی بات کا فیصلہ کر دے تو کسی انسان مومن ہو یا مومن عورت ہو یا مرد ہو، کسی کو کسی چیز کا اختیار باقی
نہیں ہے۔ اس لیے جو یہ عقل کی بیس پر جو ہماری عادتیں بن رہی ہے، اس کی ہماری اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ سے ہماری حفاظت فرمائے، اور جو ہمارے اڑوس پڑوس کے لوگ، ہماری بیوی بچے اور اولاد ہیں، اس قسم کے سوالات جو کریں ان کے جوابات ضرور دیں گے، لیکن ان کی عادت اس طرح بنائیں گے کہ وہ اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ آج کل کی نئی جنریشن کے دیکھتے ہیں، وہ بہت سے اس طرح کے سوالات کرتے ہیں، وہ گوگل سرچ کرتے ہیں، وہ وہاں پہ سرچ کرتے، سوشل میڈیا پہ سرچ کرتے ہیں، اور جوابات ان کو اطمینان بخش جواب نہ ملنے کی بنیاد پر ان کے ایمان، ان کے عقیدے کے اندر بیس کے اندر تھوڑی سی کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ تو ان کے مائنڈ کو وہاں سے ڈائیورٹ کرنا ہے کہ ہمیں اللہ کے غلام ہونے کی حیثیت سے، ہمیں اللہ کا ایک بندہ ہونے کی حیثیت سے ہمارا کوئی حق نہیں ہے کہ ہم کسی حکم کی حکمت کو معلوم کریں۔ ہاں، جن حکموں کی حکمت اللہ نے بول سے خود سامنے سے بیان کر دی ہے، اللہ کی بڑی نعمت ہے، لیکن جس کے اللہ نے حکم کی نعمت اللہ نے حکمت بیان نہیں کی، ہم اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر وہ ان چیزوں کو معلوم کرنے کی جستجو کے اندر لگیں گے نہیں، ان چیزوں کو معلوم کرنے کی جستجو کے اندر لگیں گے نہیں، ان کو عاشقانہ چیزیں ان کے اندر پیدا کرے۔ جس طرح ایک محبوب کے حکم آ جانے کے بعد ایک عاشق آدمی اس کے علاوہ اطراف کی کوئی چیزیں نہیں دیکھتا، بس میرے محبوب نے حکم دے دیا، میرے لیے یہ مقدم ہے، میرے لیے یہ اہم ہے، چاہے اس کے مخالف کتنی بھی چیزیں ہوں، وہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر اس پر عمل کرتا ہے۔ یہی باتیں اس آیت کے ذریعے سے ہمیں سیکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی چیز ہماری ذات سے نہ ہو جاوے جو ہم کو اس طرح کافروں کے ساتھ شمار کرا دے۔ یہ ابلیس نے عقلی جواب کے ذریعے سے تکبر اختیار کیا تھا، اللہ رب العزت نے اس کو کافروں میں شامل کر دیا، انکار کرنے والوں میں شمار ہو گیا اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ اس لیے بہت سی جو شریعت کے جو احکامات اللہ کی طرف سے عائد کیے گئے ہیں، اس میں آدمی غفلت سے چھوڑ نماز، جیسے نماز ایگزامپل، نماز فرض ہمارے اوپر، آدمی غفلت کے اندر نماز کو چھوڑ دیں تو وہ گنہگار ہیں، توبہ کر لے معاف ہو جائے گا، کبیرہ گناہ ہے، توبہ کرتا ہے کہ اللہ معاف کر دے گا، لیکن نماز کا انکار کر دیں، نماز کا انکار کر دیں تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ابلیس نے یہاں پہ سجدے کا انکار کر دیا اور انکار کرنے کی عقلی دلیل دی، انکار کرنے کی عقلی دلیل دی۔ تو بہت سے مفسرین نے اس موقع پہ ایک بات بھی نقل فرمائی ہے کہ شریعت کے اندر جو احکامات ہیں اس کو نہ کرنے کی بھی بہت سی دلیل آپ کو مل جائے گی۔ جیسے شیطان کو سجدہ نہ کرنے کی دلیل مل گئی، اس نے دلیل رکھ دی، لیکن اس دلیل پر چلیں گے تو کافر ہو جائیں گے، اس دلیل پر چلیں گے تو مسلمانوں کے گروہ سے نکل جائیں گے، جیسے شیطان کا حال ہوا۔ تو بہت سے اعمال ایسے ہیں جن کی نہ کرنے کی دلیلیں بھی آپ کو مل جائے گی جو عقل کو دستک دینے والی ہوگی، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ کا حکم بڑا ہے، اللہ کا حکم بڑا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے حکم کی تعظیم کے اندر ہماری عقل یہ غلط ہو سکتی ہے، یہ غلط سوچ سکتی ہے، یہ ہو سکتا ہے اس نے جو دلیل سوچی ہے، جو سمجھی ہے وہ غلط ہو، لیکن اللہ کا حکم غلط نہیں ہو سکتا۔ اس بیس پر کسی بندے کو کسی حکم کا انکار نہ کرنا چاہیے۔ غفلت میں چھوٹ جائے وہ الگ بات ہے، توبہ کر لے، معاف ہے، اللہ معاف کر سکتا ہے، اللہ معاف کر دے گا، لیکن انکار کر دیا تو یہ مسلمانوں کے گروہ سے نکل کر کافروں کے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ اہم باتیں تھیں جو ہماری زندگی کے اندر دستور العمل بنانے کی ضرورت ہے، اس کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے، اور ان چیزوں کے ذریعے سے ہماری زندگی اللہ رب العزت بڑی آسان کر دے گا۔ اگر آدمی اس کے اندر لگا رہے کہ میرا اللہ کا جو حکم ہے یہ حکم بڑا اہم ہے، اور عاشقانہ طور پر اس کو ادا کرنے کی، حکیم الحجت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ مرکزہ نے جو بات ذکر فرمائی، اس میں علماء کرام نے بات ذکر فرمائی ہے کہ آدمی اگر اللہ کے ہر کمانڈ کو عاشقانہ طور پر ادا کرنے کی عادت بنا لے تو اس کے اندر اس کی لذت پیدا ہوگی، اس کا مزہ آئے گا، اور ادھر ادھر کے جو وساوس ہیں، تو شیطان کی طرف سے آنے والے وسوسے اس سے آدمی محفوظ ہو جائے گا کہ نہیں، یہ میرے محبوب کا، اللہ کی محبت کرے، میرے محبوب کا حکم ہے، میرے اللہ کا حکم ہے، میرے اللہ کا حکم ہے۔ تو اس کے اندر ادھر ادھر کے جو وساوس آتے ہیں جو آدمی کے ذہن کے اندر، اس سے آدمی صاف پاک ہو جائے گا، اور اس کے اندر اس طرح کرتا رہے گا تو ایک زمانہ آئے گا کہ اس کے اندر عبادتوں کے اندر لذت، اس کے اندر مزہ آنے لگے گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔